اگر کوئی دروازہ رسول پر کچرا لانے والا ہو تو اللہ کہتا ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ روز قیامت جہنم کا ایندھن بننے والی ہے۔ کون؟ جو رسول کے دروازے پر فقط تار کنکار کچرا لانے والے ہوں۔ اور اگر کوئی رسول اللہ ان کی بیٹی کے دروازے پر، آگ چھوڑ دیجئے، بد زبانی، بد کلامی، غلط بات، چلیں آگ نہیں لگائی 70 بندے، چلیں کچھ بندے جمع ہوئے، چلیں دروازے کو زور سے مارا ہوگا، زور سے کھٹکھٹایا مانتے ہیں جس دروازے کو اللہ نہیں مانتا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا موجود ہے، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ابو لہب کی بیوی صرف کنکریاں لا کر رسول اللہ کے دروازے پہ لگ دے تو آپ اللہ کو سوال نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو ان کا حشر کرنا چاہیے نا، آپ بندوں کے سامنے کیوں سو؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کمیونیکیٹ کرنا بند کر دیا ہوگا۔ ہاں تو آج تک اگر یہ چلے تو چلتا تو کیسے چلتا؟ امامت بھی بند ہو گئی، امامت بند ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی امام منصوص من اللہ ہو، اس کا علم وہ غیبی علم کا متحمل ہوتا ہے جناب۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک امام پر صرف وحی کی جو ترجمانی ہے، وحی کی تنزیل ہے، وحی کا آنا جانا، وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن الہام کی کیفیت اور علم غیب کی کیفیت، تمام تر معاملہ فہمی کی کیفیت، تمام تر اس وقت کے حاضر مسلمانوں میں امیر المومنین کا فہم اور بصیرت سب سے زیادہ تھی۔ اور انہیں کیا کیا کہ اب جب کیا کیا کہ سائڈ پہ کیا کہ علی آپ تو اتنی نوجوانی میں خلافت، اتنے بوڑھے بوڑھے موجود ہیں، آپ اتنی نوجوانی میں خلافت لے لیں گے۔ دوسرا، علی آپ تو یہودیوں کو ختم کرنے میں، نصارہ کو ختم کرنے میں، کفار و مشرکین کو ختم کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے، ہم زیادہ لوگ آپ کا چہرہ پہچانتے، اگر آپ کو خلیفہ بنا دیں تو لوگ تو آپ کو دیکھ کے ڈر جائیں گے اور دور بھاگ جائیں گے اسلام سے۔ یہ آپ دیکھیں اس طرح کی جہد پیش کی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ جو ابن ام رسول ہو، جو داماد رسول ہو، جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ترین ہو، بجائے اس کے جو شعور، فہم، علم، حلم، تحمل سب سے زیادہ ہو، اس وقت دیکھیں کسی سے چھپی نہیں حضرت علی کی فضیلت۔ یہ 3 معیار تھے فضیلت حضرت امیر المومنین کو خلیفہ نہ بنانے کے، ایک کہ علی تم بہت چھوٹے ہو، دوسرا تم کفار اور ناقدین اور مارکین کے قاتل ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں، دوسرا آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بنا پر امیر المومنین کو خلافت سے ہٹانا بالکل ٹھیک نہیں تھا، بالکل درست نہیں تھا۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ سوال یہ ہے امامت کے بغیر آپ آج پھر کیسے بیٹھے ہیں؟ ہاں، اب کیوں چین آیا ہوا؟ جی اس وقت جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ امیر المومنین نے معاملہ فہمی کے تحت تلوار نہیں اٹھائی، لیکن یہ بات کس اینگل سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ امام پرسکون تھے؟ جب امام کو بولنے کا خطبہ شکشکا جس کا آپ نے حوالہ دیا، جب امام کو بولنے کا موقع مل رہا ہے، امام تینوں کے خلاف یا جو اس وقت جو حضرات اس تمام تر شورا میں شامل ہیں یا خلافت کے تعین میں جو لوگ شامل ہیں، ان کے امام خلاف نہیں بھی بول رہے تو ان سے ناراضگی۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر امام کی خاموشی امام کا تحمل ثابت کرتی ہے، یا امام کی ان سے دوستی ثابت کرتی ہے، یا یہ ثابت کرتی ہے کہ امام اس فیصلے پر راضی تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی تمام تر خلفاء راشدین پر امام تو راضی تھے، تو آپ راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کی خاموشی ان کی رضامندی نہیں تھی، ہمیشہ خاموشی رضامندی کی علامت نہیں ہوا کرتی۔ آپ مجھے یہ بتائیے، رسول اللہ کے بعد وہ جو جنگوں میں سب سے زیادہ آگے ہو، وہ جو حق کے اطلاق میں، حق کے اطلاق میں سب سے زیادہ آگے ہو، جو دین کی محافظت میں سب سے زیادہ آگے ہو، وہ رسول اللہ کے بعد کسی جنگ میں شرکت کرتا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ انہیں تو چاہیے تھا نا اسلام کا بڑھ چڑھ کے بول پالا کرتے۔ حضرت عمر کے دور میں اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، علی کیوں چپ ہیں؟ حضرت ابوبکر کے دور میں شورا میں امام کو بلایا جا رہا ہے، امام خاموش ہیں۔ 25 سالہ گوش نشینی اس کی کہ جو جب 25 سال بعد کلام کر رہا ہے تو مجھ سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے رسول امیر المومنین کو تو سچا مانتے ہیں نا، وہ علی جو کہہ رہا ہے میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں، وہ 25 سال خاموش ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اگر گھر میں آپ کی چھوٹی سی اپنی بیوی سے لڑائی ہو جائے تو اچھے مرد کے انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑا نہیں کرتا عورت کی طرح، اچھے مردوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ میری بات کو سمجھنے والا سامنے موجود نہیں، وہ خاموش ہو جایا کرتا ہے۔ تو صاحب آپ کا بھی اپنے گھر میں بیوی سے یہ انداز ہوگا، بیوی کو سب سے چڑ اس بات سے ہوگی کہ آپ چپ کیوں ہو جاتے ہیں، آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں ناراضگی میں؟ جی ہاں، آپ زیادہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو، پھر میں بھی زیادہ سمجھتی ہوں۔ توجہ، آپ یقیناً امیر المومنین کی خاموشی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے وہ سنگین ناراض ہے، وہ رسول اللہ کے بعد کسی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، وہ شورا میں نہیں بیٹھ رہے، وہ عوامی سیاسی حکومتی اقدام میں حصہ نہیں لے رہے۔ اور کیا ثابت کرتا ہے کہ علی اختلاف رکھتے ہیں، کھلم کھلا اختلاف رکھتے ہیں۔ اور جب حضرت امیر المومنین کے پاس خلافت لے کر آئی گئی اور خلافت کی پیشکش کی، امام فرماتے ہیں آپ کیوں میرے پاس آئے ہو؟ اس کا مطلب دیکھیں، یہ تو بات آپ مانتے نا، امیر المومنین اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار خلافت کا سمجھتے تھے،
اور علی وہ ہے جس کے بارے میں رسول مبین فرماتے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق. علی وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ مبین فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرتا ہے قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں. تو علی کو اگر آپ حق پر سچ پر سمجھتے ہیں تو وہ علی ہی چوتھی مرتبہ خلافت پیش کرنے پر غصہ ناراضگی کا اظہار کر کے کہہ رہے اب کیوں آئے ہو میرے پاس جب تم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. اگر میرے علم میں اضافہ کیجیے کدھر لکھا ہے یہ بیشتر مقامات پر موجود ہے اور ہم میں ریفرنس بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی. جی کہ حضرت امیر المومنین کو جب خلافت بلکہ نہج البلاغہ میں موجود ہے تفسیر میں موجود ہے ابن عبد الحدید معتدلی نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین کے پاس چوتھی مرتبہ خلافت آئی تو امام فرماتے ہیں جو کچھ اب تم نے کر دیا حضرت عثمان کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے سیاست اور دین کا حشر کر دیا ہے دین آخری سانسیں بھر رہا ہے اب تم میرے پاس آئے ہو کہ دین کی تمام تمہیں پتہ ہے کہ بنیادیں ہل گئی تمہیں پتہ ہے کہ علی سے بڑا کوئی نہیں ہے جو اب اس کو سیدھا کر سکے. تو جب تمام تر چیزیں خرابی کا شکار ہو گئیں تو پھر امیر المومنین کے پاس چلیں یہ مجھے بتائیں یہ مقدمہ جیت کے کرنا کیا ہے آج شیعہ لوگوں نے؟ ہمیں کوئی لیٹس سے فار دی سیک آف آرگومنٹ میں مان لیتا ہوں میں یا آڈینس ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ نے مقدمہ آج جیت کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا مل رہا ہے لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے وابستہ کرنا ہے لوگوں کو حقانیت اہل بیت سے وابستہ کیا کرنا ہے. یہ مانے بغیر نہیں ہو سکتا کیا ہم حضرت علی کے مقام کو کوئی نیچا کر رہے ہیں یا ہم آپ کو کون سا نان شیعہ میں سنی کہ جو کہتا ہوا ملے گا حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ حضرت علی سے زیادہ افضل ہے ایسی کوئی بات کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے؟ تو پھر خلافت کیوں دی آپ نے؟ خلافت is a totally different It's not a totally It's a different. totally دین کی different بات دوڑ اس میٹر پہ میں تو یہاں پہ آگے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قیامت کے دن میری کوئی ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ کال نہ کر دے کہ who the heck are you to judge on these people تمہاری اوقات کیا ہے ٹھیک ہے آپ عالمہ ہیں آپ سے ایک ڈفرینٹ معاملہ ہوگا کیوں آپ نے پڑھا ہے میں تو پڑھا نہیں ٹھیک ہے میں تو جو پڑھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے تو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہر بندہ بہت زیادہ کنونسنگ وہ شیعہ بھی کنونس کر دیتا ہے ہمیں تو سنی بھی کنونس کر دیتا ہے یہ تو کیوس کا دور ہے اے آئی کا مس انفارمیشن کا اور ہر جگہ پہ چاہتے ہیں اہل بیت کو ہمارے میں تو کہتا ہوں کہ معاف کر دیں سب کو ٹھیک ہے آج جو ہم یہ صحابہ ہم نے آپس میں بانٹ لیا نا یہ بانٹ ختم کر دینی چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قابل احترام قابل ذکر چلو میں اس چیز کو ایک چلو پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں ٹھیک ہے برائی نہیں کرنی چلو ذکر کرنا آپ چھوڑ دیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ذاکر ہیں یہ بھی برائیاں کرنا چھوڑ دیں ایون نعوذ باللہ بہت برے برے الفاظ نہیں آپ کچھ ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ کلپس ہیں آج تک وائرل ہیں اب ہم کیا وہ کہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو ایمی تو نہیں نا کہیں آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ وہ لوگ ریپرزینٹ نہیں کرتے شیعہ لوگوں کو جو دھندے والے ذاکر یا دھندے والے سارے جو مولوی بیٹھے ہیں وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے بٹ میں کہتا ہوں کہ what we are going to get out of this debate in this time میرے خیال میں چھوڑ دینا چاہیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ مسئلہ حل ہونا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے ہم ان سے فیصلہ کروا لیتے نا. آج آپ اور میں بیٹھ کر وہ چیزیں جن کے اوپر ہمارا اکتفا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پوری امت نہج البلاغہ کو اوتھینٹک نہیں مانیں پوری امت بخاری کو اوتھینٹک نہیں مانتے ہم تو خود کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ ہم کسی قرآن کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے بلکہ آپ کے یہاں تو ہے کہ قرآن کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد کتاب صحیح بخاری ہم قرآن کے بعد کسی بھی کتاب کو قابل فہم قابل اعتبار نہیں مانتے بلکہ ہمارے یہاں جو کتب اربع ہیں اس میں سے بھی ہم حدیث پر بہت چھان پٹک کرتے ہیں. ہمارے یہاں حدیث آپ کے یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ جناب ابی ہریرہ سے اور مختلف ان تمام تر لوگوں کو کاتب وحی کہا جاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ کی کبھی براہ راست زیارت بھی نہیں کی ہے. ابو ہریرہ کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی چھوٹی عمر کے تھے جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور وہ تمام تر احادیث وہ کہتے اخبار کہاں سے لے رہا ہے کعب اخبار سے لے رہا ہے وہ تمام تر احادیث جہاں سے لے رہا ہے. تو وہ مثلا ہمارے نزدیک تو شیعہ احادیث اتھینٹک احادیث ہم مانتے کیوں کیونکہ وہ سلسلہ اسمت سے چل رہی ہے رسول اللہ سے امیر المومنین سے حضرت امام حسن امام حسین. ہاں بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو لیکن ہم بہت حدیث کی چاند پھٹک کے معاملے میں ہم بہت زیادہ تردد توقف اور بہت احتیاط صادق کے اسٹوڈنٹ ہیں امام بخاری وغیرہ ان کے کام کو بھی مان لیا کریں کیا ایشو ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ بانٹ ختم کریں میں آپ کو بتاؤں یہ بانٹ ختم کریں. اب آپ مجھے وہی چیز فروٹ پہ بیٹھی ہوئی مکھی ڈھونڈے مجھے پتا ہے بخاری صاحب کیا کیا نکال کے دکھائیں گے مجھے پتا ہے اور مجھے ان کا ڈیفینڈ کرنا بھی آتا ہے مگر یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو کھولیں کہ میں کافی کا ڈائسیکشن ہمیں موقع دیا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے آج نا میم آپ اور میں مل کے یا کوئی بھی بیٹھ کے ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا. تو تعالی کلمۃ سوائن بیننا وبین جسٹ موو آن نا ٹھیک ہے موو آن کر رہے ہیں ہم اچھا ہم کر چکے ہیں موو آن ایگزیکٹلی موو آن کر چکے ہیں. مگر میں صرف اتنا آپ سے کہنے والی ہوں آپ تبرہ چھوڑ دیں. آپ ہم کسی صحابی کو برا نہیں بول رہے اور حقیقتاً میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میں بیان کری تو میری ذکر کی کرسی ہے نا یہ میرے لیے ممبر کی مناسبت رکھتا ہے. ممبر کا کے احترام میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم ممبر سے خصوصاً جو علماء حضرات ہیں جو باعلم باشعور ہیں وہ ممبر سے کسی کا نام لے کر کسی کو بول کر کسی پہ اشارہ کر کے کوئی تبرہ نہیں کر رہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم اظہار خیال کی تحقیق کی
بیان کی. تاریخ کو کھول کے پڑھنے کی اجازت تو دی جائے نا, لوگوں کو اتنا تو اختیار دیں کہ لوگ بیان تو کر سکیں نا کہ تاریخ میں کیا ہوا. کم از کم یہ تو پتا چلے کہ اہل بیت مظلوم تھے, اتنا تو ثابت کرنا چاہیے نا کہ اہل بیت پہ ظلم اور ستم ہوئے نہیں ہوئے. یہ تو ثابت کرنا ہوگا نا کہ امت کیسے ڈائیورجنٹ کا شکار ہو گئی, امت کیسے بپر گئی, کیسے اختلافات. تو کچھ تحقیق, کچھ بیان بازی کی تو اجازت ہونی چاہیے نا, اتنا تو ہونا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حقیقت کیا ہے. باقی ٹھیک ہے, کوئی تبرن نہ ہو, یہ زیادہ اچھی بات ہے. کوئی بالکل ہونی چاہیے. آگے جا کے تو نہ بنو باس بچے نہ بنو میاں بچے, اب تو شیعہ کو چل روزہ قیامت دیکھیں گے. یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ روزہ قیامت دیکھیں. لیکن مسئلہ تو بتائیں گے, دنیا کو بتائیں گے تو نا کہ کیا کر کے مرے وہ تبت کے دابی لابی ہو تب. اللہ تو بتا رہا ہے, اللہ تو ہم نے تو یہ سنانے خدا بندی ہے جناب, ہم نے اللہ سے سیکھا. دیکھو جو برائی کرے اس کی زبان بھی کالی, اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے, جہنم کا ایندھن بھی بنے گا. تو جیسے اللہ نام لے کر اللہ بتا رہا ہے کہ ظالم کو کیا کام ہے, جبکہ انجام اس نے کرنا ہے, پھر بھی تبرہ ہم سے کروا رہا ہے. وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ اللہ تو ہے, تیرے بندے نے کوئی تیرے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچائی ہے, تو حساب کرنا. قرآن کی آیت بنا کر اسے ہمیں پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے, اور اس پہ ہم لعنت ہی کر رہے ہیں ابو لہب پر. کیوں؟ اس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, صرف ابو لہب پہ نہیں لعنت ہو رہی. آپ نے دیکھا اس کی بیوی پتہ کیا کام کرتی, کچھ بھی نہیں کرتی تھی, دروازے رسول پر کچرا لا کے رکھ دیتی تھی. اس سے بڑا اس کا کام دکھا دیں مجھے, کچھ بھی نہیں. یعنی اگر کوئی دروازہ رسول پر کچرا لانے والا ہو تو اللہ کہتا ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب, وہ روز قیامت جہنم کا ایندھن بننے والی ہے. کون؟ جو رسول کے دروازے پر فقط کاڑ کنکار کچرا لانے والے ہو. اور اگر کوئی رسول اللہ ان کی بیٹی کے دروازے پر, آگ چھوڑ دیجئے, بد زبانی, بد کلامی, غلط بات, چلیں آگ نہیں لگائی 70 بندے, چلیں کچھ بندے جمع ہوئے, چلیں دروازے کو زور سے مارا ہوگا, زور سے کھٹکھٹایا مانتے ہیں جس دروازے کو اللہ نہیں مانتا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا جی بالکل موجود ہے, یہ بہت جگہ موجود ہے. میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ابو لہب کی بیوی صرف کنکریاں لا کر رسول اللہ کے دروازے پہ لگ دے تو آپ اللہ کو سوال نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو ان کا حشر کرنا چاہیے نا, بندوں کے سامنے کیوں سورہ بنا کے نازل کرنے. آپ اللہ سے سوال کریں کہ اللہ تو تبت یدا تیرے اور تیرے بندے کے درمیان تھا نا, تو جو چاہے کرتا, تو جہنم کے اندر بنا, تو جو چاہے کر. آپ یا اللہ آپ اس کے راز کیوں کھول رہے ہیں ہمارے سامنے؟ نہ صرف ابو لہب کو عورت ہے, عورت کی کوئی عزت ہوتی ہے, وہ اللہ ہو کہ اس عورت کی عزت نہیں رکھ رہا جو رسول اللہ کے دروازے پر کنکار لا رہی ہے, جاڑیاں لا رہی ہے. اب آپ فیصلہ کریں, اب امت فیصلہ کرے کہ اگر رسول کی بیٹی کے دروازے پر کچھ آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر کیا ہے تو غلط کیا ہے. جی بالکل, میں اگر لگاتا ہوں, جی جی بالکل, ٹھیک ہے, میں ججمنٹ پاس نہیں کرتا. اگر کیا ہے تو غلط کیا ہے, اگر باغ فدق میں کوئی اس کی حق مارا گیا غلط کیا گیا, میں اگر لگاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ججمنٹ پاس نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں. اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ ذرا نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اچھا میم یہ بتائیں, ہمارا قرآن تو بکری کھا گئی, ٹھیک ہے نا, آپ بتائیں کہ آپ کے 40 سپارے کس نے شوشا چھوڑا ہے؟ واقعی ہے کوئی ہسٹری میں کسی نے 40 پارٹس کر دیے قرآن پاک, کچھ ایسا گزرا؟ سب سے پہلے تو قرآن کے جو پاروں کو کی تقسیم ہے یہ رسول مبین صلوات اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے, یہ ہماری طرف سے ہے. یہ ابھی 250-300 سال پہلے ہم نے آسانی کے لیے کہ ایک وقت میں ایک پارا ختم ہو جائے تو قرآن کے ہم نے 30 سیکشن کر دیے. باقی جو قرآن میں سورے کی تقسیم ہے وہ رسول مبین کی طرف سے. تو یہ بات کہ ہمارے شیعوں کے پارے 40 پارے میں سے 10 پارے بکری کھا گئی, تو یہ بات تو ویسے درست نہیں ہوتی. یہ بات تو بذات خود غلط بات ہے, کیونکہ جب سپارے نہیں ہیں تو 40 سپارے کیسے کھائے گی. لیکن جو قرآن کی تحریف سے متعلق, قرآن کی جمع آوری سے متعلق اور قرآن میں نقص اور عیب سے متعلق روایت ملتی ہے نا جناب, وہ ہماری کتاب سے نہیں ملتی, وہ آپ کی کتاب. ہمارے یہاں بھی چند لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں, مگر وہ ترتیب کے زیادہ قائل ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا سورہ اس طرف ہو گئی ہیں اس طرف, یہ آیات آگے پیچھے ترتیب کے قائل ہیں وہ زیادہ تر. لیکن یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے نا, یہ آپ کی کتب میں چھوڑا ہو گیا, اہل تسنن کی کتب میں چھوڑا گیا ہے, تو سیم ہی نہیں ہے. ان کے یہاں پر حضرت عائشہ سے روایت ہے حضرت عائشہ سے, میرے سامنے موجود ہے, اور سنن ابن ماجہ جلد 3 حدیث نمبر 1944 کی روایت ہے, جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زناکار کو سنسار کرنے والی آیت اور رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے وہ والی جو آیات ہے, ہاں لیکن ہے تو موجود کتابوں میں ہے تسنن کا واقعی خود پڑھی ہے یہ. جی جی جی, اگر ہے بھی تو میں یہی بتا رہی ہوں, یہ جو 40 پاروں والا کانسیپٹ بکری جو کھا گئی, اگر وہ کسی کتاب میں ملتا بھی تو ہماری کتابوں میں نہیں ملتا. شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس سے تعلق ہے بھی تو بی بی عائشہ سے اس کا تعلق ہے, اہل تسنن سے اس کا تعلق ہے. بی بی عائشہ خود فرماتی ہے, اور تحریف قرآن پر یہ بہت بڑی بحث ہے. حضرت عمر حضرت عائشہ کے نزدیک قرآن میں وہ جو سنسار والی آیت ہے, آیت رجم جو ہے, اور ان
رجم کے نزدیک رضاعت کبیر کی کھائے جانے کی بات ہے، 10 سپاروں کے کھائے جانے کا، رجم کی آیت جی رضاعت کبیر کی جو آیات ہیں اس سے متعلق وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس آیات تو تھی، لیکن پھر رسول مبین کے بعد چونکہ قرآن کاغذ پہ نہیں لکھا گیا تھا، کچھ کھجور کی چھال پر کچھ پتوں پر لکھا گیا تھا، تو میرے مسیری کے نیچے سے، میرے بستر کے نیچے سے بکری اس کو اٹھا کے کھا گئی. تو یہ الزام اگر عائد ہونا چاہیے تو سوال اہل تسنن سے ہونا چاہیے. میں نے تو سٹارٹنگ ہی سارکاسٹکلی اپنے سے کی کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ کے 40 کا شوشہ کس نے چھوڑا. جی مشہور ہی ہمارے لیے. دوسرا اچھا تو وہ ہے نا جس کے 40 پارے ہوتے ہیں اور 10 پارے بکری کھا. نہیں، ہم اس قرآن کی جو ترتیب ہے اس سے پر اعتماد ہیں اور اس پر ہم پورا بھروسہ رکھتے ہیں. وجہ پوچھیے وجہ کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں جو جمع ہوا وہ خود ہی جلایا، حضرت ابو بکر نے جلایا، حضرت عائشہ نے جلایا. کیوں جلایا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کم و بیش چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہے، اس طرح سے کر کے. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے، پتہ ہے امت کا بڑا مسئلہ ہے. جب قرآن کی جمع آوری کا مسئلہ پیش آیا نا تو لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ نے قرآن کو جمع کیا ہی نہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو جمع بھی کر دیا نا، قرآن کی آیت ہے. اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے سوچا کہ قرآن کو جمع، حضرت عمر آیا، یہ روایت ہے اور یہ الاتقان میں لکھی ہوئی روایت، الاتقان میں. اور آیت اللہ یہ جناب سیوطی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بڑے جلال میں ابو بکر کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 70 قرآن کے قاری، اس وقت حافظ قرآن کو قاری قرآن کہا جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے، اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی جمع آوری کا اہتمام کریں، ایسے تو سب لوگوں کے ذہن میں جو حفظ ہے قرآن وہ ختم ہو جائے گا. ان کا ٹھیک ہے تو قرآن کو جمع کیا جائے. اب آپ سنیں گے قرآن کو جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت جیسے شخص کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ قرآن کو جمع کریں. انہوں نے کیسے جمع کریں؟ کہ جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے ہر ایک بندے کو بلاؤ جو کہے کہ مجھے قرآن یاد ہے، وہ 2 بندوں کو گواہ لے کر آئے، وہ بولے یہ، اور وہ 2 بندے گواہی دے کہ ہاں یہ جو بیان کر رہا ہے ہم نے بھی رسول اللہ سے یہ پارٹ سنا ہے. اور پھر اس طرح سے کر کے قرآن جمع آنے لگا. اتنے میں امیر المومنین کو یہ خبر ہوئی کہ قرآن جمع ہو رہا ہے. اب امیر المومنین نے اپنا جمع شدہ قرآن، علی سے بہتر قرآن کو کون جمع کرنے والا ہوگا؟ علی سے بڑا کل قرآن کا اس وقت بھی قرآن کے حافظ موجود تھے، لیکن کل قرآن کا کوئی حافظ نہیں تھا سوائے امیر المومنین کے. اور ہمارے یہاں یہ بھی ملتا ہے، خود اہل تسنن کے ابن ماجہ میں، سنن ابن داؤد میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی تھی، وہ نام جو پرومیننٹ تھا امنگ دا صحابہ جس کو رسول مبین بلایا کرتے تھے، always asked to write it, it was امام علی. امام علی کون؟ امام علی کاتب تھے نا، آپ کو پتہ ہے خطوط لکھ رہے ہیں امام علی. تو جس کو آفیشیلی امام بلایا جاتا تو اور آفیشیلی جس کو اس کام کے لیے مختص کر لیا گیا تو امام علی تھے. تو امام علی رسول اللہ کو کہا کرتے جیسے مثلا کوئی بھی آیت نازل ہوئی، امام علی کہتے تھے یا علی جو آیت نازل ہوئی ہے مثلا اس کو آپ سورہ زخرف میں رکھ دیں، پھر کوئی آیت نازل ہوئی آپ اس کو سورہ طلاق میں رکھ دیں، پھر کوئی آیت آپ سورہ نساء میں رکھ دیں. اور امیر المومنین اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ لکھا کرتے تھے. اور جب حضور اکرم اس دنیا سے گئے تو 3 دن میں، اس وقت تک قرآن 7 مختلف چیزوں پہ تھا، پتوں پہ تھا، چھال پہ تھا، کنکریوں پہ تھا، سنگ مرمر پہ تھا، مختلف 7 چیزوں پہ تھا. اس وقت تک پیج ڈسکور نہیں ہوتا، مصر سے مشکل سے ملتا تھا. امیر المومنین نے کیا کیا؟ اس وقت رسول اللہ کی شہادت کے فوراً بعد سب سے پہلے پیپر منگوایا، اور پیپر میں جو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا وہ قرآن جمع کرنے کا کام تھا. اب مزے کی بات کیا ہے، زید بن ثابت کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ 2 گواہان لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ 2 گواہ میرے پاس موجود ہے جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہی قرآن میرے رسول سے سنا ہے ایسا. لیکن جب علی اسی شورا کے پاس قرآن لے کر آتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے پورا قرآن لکھ دیا ہے، اس قرآن کو اٹھایا گیا، اس قرآن کا حاشیہ بھی پڑھا گیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت کس پر صادق آتی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، سمجھ رہے، اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اس میں کس کی طرف اشارہ ہے. جب یہ دیکھا قرآن کو ویسے بند کر دیا گیا اور کہا یہ علی اس قرآن کو آپ لے جائیں. امیر المومنین فرما رہے کہ تمہیں یہی قرآن درکار نہیں تھا کہ تمہیں گواہان چاہیے؟ میں تمہیں گواہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے رسول مبین سے یہی کچھ سنا ہے اور یہی کچھ میں نے لکھ دیا ہے اور اس میں نقطے کی بھی تعریف نہیں ہے اور جس انداز سے رسول مبین نے بیان کیا تھا ویسے ہی درج کیا ہے. تو فرمایا ہمیں آپ کے دیے گئے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ نے واضح طور پر شان نزول بھی ڈال دیا ہے. اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا. آج ہمیں بڑے تانے ملتے ہیں کہ ہم امت میں اختلاف، جی یہ تانے ہمیں نہیں ملتے، ہمارے مولا سے چلتے آ رہے ہیں تانے. علی کے قرآن کو گواہان ہونے کے باوجود، علی کے علی ہونے کے باوجود، لکھے ہوئے ہونے کے، جمع شدہ پکا پکا حلوہ ملنے کے باوجود بھی امت رد کر کے کہتی ہے کیوں؟ یہ امت کے درمیان اختلاف کرے گا تو اسے لے جائیں. تو پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ پھر امیر المومنین اس قرآن کو اپنے ساتھ لے جائیں. لیکن ہمارے یہاں تو آج جو قرآن ہے وہ کون سا ہے؟ آج کے جنگ قرآن جو موجود ہے وہ جسے ہم خط عثمان طہا کہتے ہیں اور جو حضرت عثمان کے دور میں موجود ہوا. نام اب تمام اہل تشیع و اہل تسنن تمام افرادی سن لیں کہ نام حضرت عثمان کا تھا، لیکن یہ بھی صلاح حضرت امیر المومنین کی تھی کہ قرآن کو جمع کیا جائے. زمانہ حضرت عثمان کا تھا، لیکن امیر المومنین یہ وہ واحد کام تھا جو امام خلافت میں نہیں، وہ واحد کام تھا جنہوں نے جو نام نہیں. مجھے کلیئر یس اور نو میں بتائیں نا، جو اوریجنل قرآن پاک تھا وہ آج وہ نہیں ہے. جی نہیں وہی ہے. حضرت یہ جو ابھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں جمع ہونے
والا وہ قرآن ہے جو امیر المومنین کی تجویز پر امیر المومنین کی شورا امیر المومنین کی بنائی گئی کمیٹی جس میں ابو الاسود دعالی اس کے علاوہ یاسر ہمارے یاسر اور بہت سارے اصحاب تھے جو امیر المومنین کے سمجھدار اصحاب میں شمار ہوتے تھے اور امیر المومنین کی تجویز کردہ کمیٹی تھی. انہوں نے مل کر پھر قرآن کو جمع کیا. ابھی جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن وہ اسی حضرت عثمان کے دور میں جمع شدہ قرآن ہے, لیکن اسے جمع حضرت عثمان نے نہیں کیا. یہ ان کے دور میں ضرور جمع ہوا لیکن اس میں کوئی عمل دخل حضرت عثمان کا نہیں ہے. اس میں امام علی کے جو اصحاب ہیں ان کی بنائی گئی کمیٹی ہے اور میں نے کہا یہ وہ واحد کام ہے جو امیر المومنین نے کسی خلافت میں انجام دیا ہو اور پھر وہی قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, اس میں کوئی تعریف نہیں ہے. ہاں ترتیب کے ہم قائل نہیں ہیں. اب یہ الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ کی 6 آیت ہے, جبکہ یہ بالکل آخر اسلام میں داخل ہو رہی ہے. جو صدر اسلام کی آیات ہیں وہ سٹارٹ میں ملتی ہیں ہمیں, تو اس میں ترتیب میں ظاہر ہے وہ مسائل ہیں اور وہ امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ اور خدا جب حق و باطل کو واضح کر دے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. کانٹریکچوئل میرج کا یہ جو ایک بتایا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات اس چیز کے قائل ہیں, اگر ہیں بھی تو کیا آج یہ چیز پریکٹس ہوتی ہے کہیں کسی پوائنٹ پہ؟ یہ نکاح متع جو ہے یہ پریکٹس کرتے ہیں شیعہ آج؟ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں اس نکاح متع ہمارے ہاں مرد و زن جب اس بارے میں بات کریں تو اس سے بڑا سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے. جی جی. اور سب سے پہلے اس کا نام ہمارے یہاں نکاح متع سے زیادہ نکاح موقت کے نام سے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ٹائم مدت کے لیے اور دوسرے نکاح کو نکاح غیر موقت کہتے ہیں. آج بھی دیکھیں مسئلہ یہ نہیں کہ یہ بات ہمیں اللہ ہائے ہائے کتنا شرم آ رہی ہے, کتنی عجیب بات ہے. جس طرح آپ اور میں جب اس نکاح کی شرائط, اس نکاح کی باتیں, اس نکاح کے مہر, اس نکاح کی ذمہ داریاں, ابھی میں آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کی ازدواجی زندگی کی بات کر رہی ہوں, میں نے بالکل شرم محسوس نہیں. لیکن یہاں پر نکاح متع کا نکاح غیر موقت کا سوال اور موقت کا سوال آیا, آپ کی آڈینس میں کہا ہاں یہ کیسا سوال کر لیا. میں فوراً سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی کہ اب یہ تو سوال آ گیا. Why this is considered to be the social taboo؟ جب رسول اللہ کو نبی پاک نے اجازت دی تھی, ہمارے یہاں ہمیں بہت اجازت دی تھی, ہم بھی مانتے ہیں, بٹ اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بعد میں منع کیا اور سب تک پیغام وہ منع کہاں ہے. یہ بات مجھے نہیں پتا, میں کو حدیث کا کوئی ہمارے پاس تو ہے نا روایت, آپ کے پاس ہوگا, ہمارے پاس روایت ہے کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا. رسول اللہ کے دور میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو اتنا بڑا اس چیز کو ایشو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, کیا واقعی یہ پریکٹیکلی کرتے بھی ہیں شیعہ کچھ ایسا کہ اہم بدنام کیا ہوا اس چیز پہ؟ یا تو بہت زیادہ ایک چیز ہو رہی ہو نا. ٹھیک ہے, دیکھیں اہل تسنن تو نکاح متع کی وجہ سے حسرت کرتے ہیں کاش یہ ہمارے اندر, یہ ہمارے بھی مکتب میں ہوتی, کاش ہم بھی اس وجہ سے شاید شیعہ ہو سکتے. یہ اہل تسنن کے مردوں کی عورتوں کی تو عورتیں تو مجھے لگتا ہے چاہے وہ اہل تشیع بھی ہوں تو وہ ہمارے نزدیک یہ دونوں نکاح ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, بس اتنا سا فرق ہے اس میں مدت کم از کم 3 مہینے. اہل تشیع کی عورتیں کمفرٹیبل ہوں گی اس میں, ہیں وہ؟ دیکھیں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی ہسبینڈ دبئی گیا تو نہیں, یہ ہر صورتحال میں نہیں ہے نا, یہ تو مسئلہ ہے. اگر یہ دونوں نکاح ہر صورت میں ہو سکتے تو پھر نکاح غیر موقت ہی ہو جائے, دائمی نکاح ہی ہو جائے, وہ کیوں نہ ہو, اس کو الگ سے کیوں رکھا ہے؟ کچھ فرق ہوگا نا. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر ان دونوں میں بالکل فرق نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہی والا نکاح کرو. وہ نکاح دوسرا نکاح کیوں انٹروڈیوس ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو دوسرا نکاح ہے وہ خاص حالات میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اس کا مطلب وہ خاص حالات سب پر نہیں آتے ہوں گے. اب کسی پر وہ خاص حالات ہو گئے, مثلا مرد ہے, کوئی کسی سفر پہ گیا ہوا ہے, ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, یا وہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ایک دیکھنا چاہیے کہ اس زندگی میں پڑھ کے میرے معاملات صحیح رہیں گے یا نہیں رہیں گے, وہ اور ان شرائط پر. اچھا اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ شرائط ہیں لڑکی کے لیے, خاص طور پر لڑکی کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں ہے, لیکن لڑکی کے لیے شرائط ہے کہ کون سی لڑکی جو ہے وہ متع کر سکتی ہے. دوسرا, ابھی ایک بات بولوں کہ تھوڑا شاید لوگوں کو عجیب لگے, لیکن یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے. ہمارے یہاں سب جگہ نہیں, کچھ کھوجا فیملی میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ لڑکا لڑکی کی بات کروانے کے لیے کہ وہ فون پہ بات کر سکیں, ناٹ اباؤٹ بینگ فزیکل, ان کے درمیان نکاح متع یعنی موقت کروا دیا جاتا ہے تاکہ جو وہ فون پہ بات کریں نا, ہر طرح کی بات ہوگی بچوں میں, ہے نا. اب منگنی کر کے بھی ہمارے یہاں منگنی کر کے آپ حرام کریں, آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ حرام کریں, بچیاں باتیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے مسئلہ یہ جو شیعہ کریں نا اس میں بڑا مسئلہ ہوگا. اور ہمارے یہاں اہل تشیع میں بڑا منگنیوں کا رواج نہیں ہے, موسٹلی ہمارے یہاں نکاح کا ہی رواج ہے. اب اہل تشیع جہاں بھی ہو رہا ہے, میں کسی کو بھی ٹارگیٹ نہیں کری, شیعوں میں ہو رہا ہے, سنیوں میں ہو رہا ہے, آپ لوگ منگنی کروا کے دونوں بچوں کو اپنے آمنے سامنے لاؤ, گھومو پھرو, ایک دوسرے کو اسنیپ چیٹ میں تصویریں بھیجو, جو بے حیائی پھیلانی ہے پھیلاؤ, جبکہ یہ اتنا ہی حرام ہے جیسا کہ بغیر منگنی کے کوئی مرد اور عورت آپس میں قریب ہو, ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ہاں اگر ہم نے کسی بچے اور بچی کا نکاح متع کروا دیا تو پھر ہو جائے گا ارے شیعہ ہیں اور یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. ہم اس صورت میں اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ دو لڑکا لڑکی میں پہلے ہم نے باہمی موافقت کے لیے, اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے دونوں میں نکاح موقت کروا دیا, صیغے کروا دیے, ٹھیک ہے. اب یہ ہوگا صیغوں سے. اچھا یاد رکھیے ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کی شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب مستحب ہے گواہ رکھنا, ان دونوں کے درمیان کروا لیا. اب ہم اتنی پاسداری کریں گے کہ دونوں میں فزیکل ریلیشن شپ نہ ہو, لیکن اگر فزیکل ریلیشن شپ تب بھی ہو تو تب بھی حلال تو ہے نا.
حرام تب بھی نہیں کیا, لیکن ہماری تب بھی انہیں پتا ہماری جو انٹینشن ہے یہ نہیں. انٹینشن کیا ہے, دونوں بچے ایک دوسرے کو جان لیں, ذرا ایک دوسرے بافہم ہو جائیں, ایک دوسرے کال پہ بات کرنی, یعنی منگنی کر کے کال پہ بات کرنے سے بہتر یہ ہے نکاح موقت ہو جائے جی, اور پھر اس میں یہ لوگ بات کر لیں, ہم دیکھیں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو, اس کو کچھ بھی نہیں, بس آپ اسی نکاح کے بلے ٹائم پیریڈ کے اندر بات ختم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نکاح موقت میں ہیں, آپ نے نکاح غیر موقت کی یعنی دائمی کی, یعنی نارمل نکاح جیسے آپ کہیں, میں آسان زبان میں بولتی ہوں ورنہ آپ کی آڈینس پریشان ہو جائے گی. آپ نارمل جو آپ جس کو آپ نکاح سمجھتے ہیں, جس کو آپ نکاح جو نا سمجھتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں یہ نکاح ہے, بس آپ اس کی صیغہ جاری کر دیں اینڈ آل ڈن. وہ بچے ٹھیک ہے. اس کے درمیان بھی اگر دونوں میں کبھی کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے تبھی حلال ہی ہوگا, حرام تو نہیں ہوگا. منگنی کو آپ سمجھتے ہیں ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا بچوں کو گھومنے کا, حرام ہے وہ. تو اس گواہ میں ولی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے؟ نہیں, ولی کا, بچی اگر کواری ہے تو ولی کا ہونا ضروری ہے. نہیں, میں نے گواہ کے بارے میں بتایا, ولی کا نہیں بتایا, میں نے آپ سے ولی کی بات نہیں کی. ولی کی اجازت کے بغیر کواری بچی, ہمارے ہاں تو ولی کی شرط ہے, ولی کی اجازت کے بغیر بچی شادی نہیں کر سکتی ہے. اور اگر ہاں جیسے کوئی شادی شدہ ہو, بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے, اب اس پر ہاں نہیں, تو اس پر پھر دادا ہوتا ہے, پھر چاچا ہوتا ہے, تبھی بہت سارے ولی بن کے آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ ہے.